نبی پر ایمان لائے، کیسے لائے؟ نبی کا کردار دیکھا، نبی کی سیرت دیکھی، نبی کا قول دیکھا، نبی کا فعل دیکھا، قول سنا، فعل دیکھا، فضل و کمال دیکھا، جاہ و جلال دیکھا، جود و نوال دیکھا، نبی کا کردار دیکھا، چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھا، سورج کو پلٹتے دیکھا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، درختوں کو جھکتے دیکھا، جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھا، دیکھتے رہے مانتے رہے، دیکھتے رہے مانتے رہے، اور ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا پھر بھی مان گئے، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ آپ یہ نہ سوچنے لگیں کہ اگر یہ احسان ہوتا تو اور اچھا تھا کہ نبی کا زمانہ مل جاتا۔ سوچ اچھی ہے، جذبات کی ہم قدر کریں گے، مگر ذرا سا سوچے رہیے۔ آپ نبی کے زمانے کی تمنا کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ نبی کے زمانے میں ایک ہی طرح کے لوگ تھے۔ میں آپ ہوتے تو کیا ہوتے، کیا ہوتے؟ اس لیے کہ نبی کے زمانے میں صرف درود پڑھنے والے ہی نہیں تھے، گالی دینے والے بھی تھے، گردن کٹانے والے ہی نہیں تھے، پتھر برسانے والے بھی تھے، رسول کے فرما بردار نکوکار لوگ ہی نہیں تھے، بلکہ سرکار کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے بھی تھے۔ تو پتہ نہیں آپ کیا ہوتے، آپ کیا ہوتے؟ لہذا اتنی سوچ کو آگے مت جانے دو، اسی پر خدا کا شکر ادا کرو کہ زمانہ کوئی بھی ہے، غلام انہی کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور دوسری بات اور عرض کر دوں، یہ بات آپ اس دور کے لوگوں سے بھی عرض کر سکتے ہیں مؤدبانہ انداز سے۔ پہلے ایک بات میں بتا دوں کہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو کوئی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم مقام و مرتبہ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے مقام و مرتبے کو جو عظمت انہیں حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہو سکتا نہیں بلکہ واقع بھی ہے کہ بعض غیر صحابی بعض صحابہ سے علم میں بہت زیادہ تھے۔ وہ صحابی جو مقلد غیر مجتہد، اور وہ غیر صحابی جو مجتہد، وہ علم میں ان صحابہ سے زیادہ، اور اعمال کی تعداد دیکھو تو بعد والوں کی ریاضت مشقت ہے، وہ بھی بہت ہی زیادہ دکھ رہی ہیں۔ اس کے باوجود، علم و عمل کی کثرت کے باوجود، کوئی اپنے وقت کا غوث و خواجہ ہی کیوں نہ ہو، مگر صحابی کے مقام کو نہیں پہنچتا۔ وہ بات اپنی جگہ پر، وہ عقیدے کی بات ہے، نہیں پہنچتا۔ کیا سمجھے آپ؟ اس لیے کہ ان کو جو مقام ملا ہے وہ کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے، وہ کسی علم کا نتیجہ نہیں ہے، وہ درجہ انہیں ملا ہے چہرے مصطفیٰ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زیارت مصطفیٰ سے، صحبت مصطفیٰ سے۔ تو صحبت اور نسبت سے جو مقام ملتا ہے وہ علم سے نہیں ملتا۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے علوم آج ایجاد ہو گئے، صحابہ کے زمانے میں ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ فقہ کیا ہے، یہ اصول فقہ کیا ہے، یہ منطق کیا ہے، یہ فلسفہ کیا ہے، یعنی جن علوم کو لوگ آج سیکھ کر کے اپنی بڑائی کا نشہ دکھاتے ہیں، ان علوم کا تو وجود نہیں تھا۔ صحابہ کے دور میں ان علوم کا وجود نہیں تھا، پتا چلا وہ علم سے آگے نہیں بڑھے تھے، وہ نسبت سے آگے بڑھے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول سے براہ راست تعلق اور رابطے سے آگے بڑھے تھے، وہ تعلق والے لوگ تھے۔ کچھ ہوتے ہیں علم والے لوگ اور کچھ ہوتے ہیں تعلق والے لوگ۔ تعلق والے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، تعلق والے کی رسائی گھر تک ہوتی ہے،
علم والا باہر ہی کھڑا رہتا ہے، علم والے باہر ہی کھڑے رہ جاتے ہیں، تعلق والا اندر پہنچ جاتا ہے۔ تو تعلق والے وہ تھے، تو یہ بات تو عقیدے کی ہے کہ ان کی عظمت، ان کی فضیلت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، مگر پھر بھی ہم ایک بات ضرور ان سے عرض کر سکتے ہیں کہ حضور یہ ایک ہماری مؤدبانہ عرض ہے کہ آپ نبی پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، کیسے لائے؟ نبی کا کردار دیکھا، نبی کی سیرت دیکھی، نبی کا قول دیکھا، نبی کا فعل دیکھا، قول سنا، فعل دیکھا، فضل و کمال دیکھا، جاہ و جلال دیکھا، جود و نوال دیکھا، نبی کا کردار دیکھا، چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھا، سورج کو پلٹتے دیکھا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، درختوں کو جھکتے دیکھا، جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھا، دیکھتے رہے مانتے رہے، دیکھتے رہے مانتے رہے، اور ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا پھر بھی مان گئے، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا پھر بھی مان گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام جانشین محدث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ آپ پر بھی رسالت۔ خدا کا فضل ہے اور ہم پر بھی خدا کا فضل ہے، مگر ہمارا فضل کچھ نرالا نظر آتا ہے، آپ کو دکھا کے منوایا، ہمیں بغیر دکھائے منوا دیا، ہمیں بغیر دکھائے منوا دیا۔ یؤمنون بالغیب اس مقام پر بھی ہوں، سبحان اللہ، یؤمنون بالغیب، یعنی یہ سرکار کے ماننے میں بھی ہم یؤمنون بالغیب میں آ گئے، ذرا سا دیکھ، بغیر دیکھے مان گئے۔ اور واقعی بغیر دیکھے ماننے کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھ کر کے تو آدمی کو ماننا ہی چاہیے، جو ماننے والی چیز ہے اس کو جب دیکھ کے تو ماننی چاہیے۔ آگ جلا رہی ہے، آپ دیکھ رہے نہیں مانیں گے؟ کشتی دریا میں ڈوب رہی ہے، آپ دیکھ رہے نہیں مانیں گے؟ سورج سے تیز کرنیں نکل رہی ہیں، آپ دیکھ رہے نہیں مانیں گے؟ دیکھ کے جو نہ مانے تو بہت بد نصیب ہے۔ دیکھنے والوں کو تو ماننا ہی چاہیے، بغیر دیکھے ماننا یہ ہے ایمان کا کمال۔ سبحان اللہ، ایمان کا کمال یہ ہے بغیر دیکھے ماننا۔ دیکھے گا جو آدمی تو اس کو ماننا ہی چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی اس مقام پر میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو جہنم میں لوگ جائیں گے نا، یہ سب کے سب مومن ہوں گے، ایک بھی کافر جہنم میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے میں جہنم کو دار المصدقین بھی کہتا ہوں، ایک بھی کافر نہیں جائے گا، سب مومن جائیں گے، مگر وہ یہاں کے مومن نہیں ہوں گے، وہاں کے ہوں گے۔ وہ ماننے والے تو ہوں گے، یہاں کے نہیں مانا، وہاں جا کے مانا، تو وہاں کا ماننا کام نہیں آئے گا، پھر نہ مانیں گے۔ قیامت میں اگر مان گیا، وہاں تو سب مانیں گے ہی۔ ارے بھئی قبر کا عذاب دیکھیں گے نہیں مانیں گے؟ حشر کا میدان دیکھیں گے نہیں مانیں گے؟ رسول کے ہاتھ میں لوائے ہم دیکھیں گے نہیں مانیں گے؟ سرکار کے پرچم کے تلے انبیاء کرام کو دیکھیں گے نہیں مانیں گے؟ پلسرات دیکھیں گے نہیں؟ وہاں تو ماننا ہی ہے۔ ارے میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں جب تک رہے وسیلے کے خلاف لکھتے رہے، بولتے رہے، اور قیامت میں پہنچے تو کام وسیلے سے شروع کیا، وہاں کام ہی وسیلے سے شروع کیا، سبحان اللہ، تو وہاں تو مان نہیں ہے، مگر وہاں کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ ماننا ہے تو یہیں سے مان دو، یہاں سے مان کے چلو گے تو یہ ایمان والے ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اور جو وہاں رہ کر کے مانا، وہاں تو اچھا منوانا تھا بھی، ورنہ قیامت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر یہ ساری باتیں منوانی نہ ہوتی تو قیامت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خدا علیم و خبیر عالم الغیب و شہادہ، جس کو چاہے اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دے اور جسے چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے، کسی کو دم مارنے کی گنجائش ہی نہیں۔ کہ ہے دم مارنے کی گنجائش؟ کیا جہنمیوں کو اگر بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیا جاتا تو وہاں جا کر وہ اسٹرائک کرتے، کالے بلے پہنتے،
کالی جھنڈی، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا، حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا، انقلاب زندہ باد، دم مارنے کی گنجائش نہیں۔ مگر رب نے جو ضابطۂ رحمت بنایا، حساب کتاب کی منزلوں سے بھی گزارا، قیامت کی منزل، زبردست اجتماع، آخری، اور اس میں سب موجود، اولین بھی، آخرین بھی، مومنین بھی، کافرین بھی، انبیاء بھی، مرسلین بھی، سب موجود، موحدین بھی، مشرکین بھی، اکٹھا جو منتشر تھے سب کو جمع کیا گیا، جمع کیا گیا۔ اور اس کے بعد اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے منظر، پتا چل گیا اے محبوب، اگر یہ کانفرنس نہ ہوتی، اگر یہ اجتماع میں نے نہ کیا ہوتا تو جنتی جنت میں پہنچ جاتا، جہنمی جہنم میں پہنچ جاتا، مگر تیرے ہاتھ میں لوائے حمد کون دیکھتا؟ تجھے پل صراط پر بچاتا ہوا کون دیکھتا؟ تجھے حوض کوثر پر پانی پلاتا ہوا کون دیکھتا؟ تجھے میزان کے پاس سہارا دیتا ہوا کون دیکھتا؟ تمہارے پرچم کے نیچے انبیاء کا ہجوم کون دیکھتا؟ تجھے مقام محمود اور مقام شفاعت کبریٰ پہ کون دیکھتا؟ تو اے محبوب، یہ حساب کتاب کے لیے میں نے نہیں کیا ہے، تیرے مقام کو دکھانے کے لیے، تیرے مرتبے کو سمجھانے کے لیے، تیری محبوبیت کو سمجھانے کے لیے۔ تو جب ان میں تھا تو محمد تھا، آج تو محمود ہے۔ تو ان میں تھا جو محمد تھا، محمد وہ ہے جس کی کچھ لوگ تعریف کریں تو کچھ برائی کریں، مگر محمود وہ ہے جس کی دشمن بھی تعریف کرے، دوست بھی تعریف کرے، ساری کائنات تعریف کرے، وہ محمود ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محدث اعظم ہند، سبحان اللہ، حضور محدث اعظم ہند، سبحان اللہ، وعدہ اشرفیہ، نعرہ تکبیر۔ تو تیرے شانی محمودیت کو دکھانا ہے، تیرے مقام محبوبیت کو دکھانا ہے، تاکہ جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے سمجھ لے کہ ہم نے کس سے دشمنی کی تھی، اور جنتی جنت میں جانے سے پہلے سمجھ لے ہم نے کس سے دوستی کی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔